اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 109۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر شہناز محسن کے احسانات۔ 1986 سے 1993 تک، یعنی 86 سے 93 تک میں لائنز ایریا میں رہا، اور یہ میری کئی وجہ سے مجبوری تھی۔ ایک تو یہ کہ وہاں رہنے سے قریب میں ٹیکنیکل اور گورنمنٹ اسکول میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی صدر کے ایک اسکول میں ملازم تھے، اور تیسری اہم وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم اس 45 گز کی اسکیم سے باہر نکل سکیں۔ ہماری بساط میں یہی تھا کہ ہم یہ چھوٹا سا ایک مکان بنا کر وہاں رہنے لگے تھے۔ لیکن 1993 تک پہنچتے مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں جو 45 گز کی اسکیم کے جو مکانات تھے، جو دراصل سنگل اسٹوریڈ ہونے چاہیے تھے، اس میں کئی منزلہ عمارتیں بنا لی لوگوں نے۔ اس کے بعد صحت و صفائی کے مسائل پیدا ہوئے، پانی کے مسائل پیدا ہوئے، اور اتفاق سے 1993 میں مجھے پھر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اس لیے کہ امن و امان کی صورتحال کراچی میں تو تھی ہی بدتر، ملک میں بھی خراب، لیکن لائنز ایریا بہت بڑا گڑھ تھا دہشت گردی کا۔ تو بچوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے پھر مجھے وہ چھوڑنے کا خیال تو آتا تھا، لیکن کوئی ہمارے پاس وسیلہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح اس کو چھوڑ کر کسی اچھے علاقے میں، صاف ستھرے علاقے میں جائیں۔ تو ڈاکٹر محسن صاحب کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، بہت اچھے دوست میرے، اور فی الواقع محسن وہ میرے گھر پر اکثر آتے جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا لیکن کم، چونکہ ان کے پاس گاڑی تھی۔ تو وہ اور ان کی بیگم بھابھی ہماری، وہ بھی ڈاکٹر ہومیوپیتھک کی، ڈاکٹر شہناز محسن، یہ دونوں میاں بیوی اکثر آتے تھے گھر پر ملنے کے لیے ہم سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا عجیب فارمولہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں یا تو آدھی رات کو آتا ہوں آپ کے گھر، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آتا ہوں صبح جلدی، اس لیے کہ آپ بھاگ نہیں سکتے۔ چھٹی کے دن مثال کے طور پر پڑے سوتے ہوں گے، اٹھا کے باتیں کروں گا میں، بیچ میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ گھر سے غائب ہوں، کبھی ٹیلی فون وغیرہ کی بھی سہولتیں میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ اکثر رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کلینک سے فارغ ہو کے آ جاتے تھے وہ، یا صبح آ کے کئی مرتبہ سے ہو کہ ہمیں اٹھاتے تھے، وہ جگاتے تھے، وہ تو ہم سوئے پڑے رہتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں آتے تھے، تو یہ جو ان کی بیگم تھیں ہماری بھابھی شہناز محسن صاحبہ، یہ بڑی ناراض ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کے کہ آپ کا کیا طریقہ ہے، یہ کسی کے یہاں جانے کا کوئی وقت ہوتا ہے یہ؟ تو میرے سامنے بھی کئی بار انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھابھی بات یہ ہے کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم کوئی تکلف کا کوئی ہمارے یہاں پردہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ ڈاکٹر صاحب محسن ہیں، میرے دوست ہیں بہت اچھے، اور یہ آتے ہیں، بڑی مہربانی ہے کہ یہ میری خبرگیری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو خیر بھابھی صاحبہ بھی پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ تو ایک بار ایسا ہی ہوا کہ اسی لائنز ایریا والے مکان میں یہ دونوں آئے صبح، تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر شہناز محسن نے ہماری بیگم سے، مرحومہ جو تھیں، تو ان سے کہا کہ آپ لوگ اس علاقے میں ہیں، ایسے علاقے میں، یہاں سے اچھے علاقے میں کیوں نہیں جاتے آپ؟ لائنز ایریا اس وقت واقعی بہت خراب ہو گیا تھا، بہت گندگی وغیرہ رہنے لگی تھی۔ تو کہنے لگے آپ کسی اچھے علاقے میں کیوں نہیں جاتے؟ تو ہماری مرحومہ بیوی بہت بے تکلفی سے اور بلا جھجک بولتی تھی، وہ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ مشورے تو سب دیتے ہیں، کوئی ہمیں راستہ بھی تو بتائے۔ تو ڈاکٹر شہناز محسن نے شاید اسی نیت سے کہا بھی ہو کہ اچھا آپ لوگ گلستان جوہر میں رہنا پسند کریں گے؟ تو ہماری بیگم نے کہا، مرحومہ نے، کہ بھائی ہمیں دکھائیں ذرا کہ کیا ہے علاقہ، تو ہم پھر فیصلہ کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر محسن صاحب، ان کی بیگم اور میں اور ہماری بیگم آئے، انہوں نے دکھایا اپنی گاڑی میں لا کر گلستان جوہر کا علاقہ، بڑا کشادہ، ہوادار اور اتنا اچھا روشن علاقہ۔ پھر انہوں نے جوہر چورنگی پر الائنس آرکیڈ میں ان کا فلیٹ تھا جو خالی تھا، وہ دکھایا۔ تو بھائی فلیٹ میں جا کے تو ہماری تو آنکھیں کھل گئیں، اس لیے کہ ہم غریب آدمی 45-46 گز کے مکان میں رہنے والے، تو وہ بڑا کشادہ 5 کمروں کا فلیٹ،
کہہ لیں اس میں رہنا پسند کریں گے آپ؟ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں پسند کریں گے. تو خیر ڈاکٹر شہناز محسن نے کہا کہ چلیں یہ فلیٹ آپ کے لیے، اور آپ یہاں آ جائیے، شفٹ ہو جائیے وہاں سے لائنز ایریا سے، اور کرایہ جو ہے آپ کے جو جی میں آئے دے دیجیے اس کا. تو بہت برائے نام کرائے پر انہوں نے ہمیں وہ دیا. اور ایک خوبی ان کی یہ کہ میں کہتا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا نل کے یہ مسئلے ہیں، گیزر کا یہ مسئلہ ہے، باتھ ٹب لگا ہوا تھا اس میں نے کہا یہ تو ظاہر ہے ہماری ضرورت نہیں، پانی بھی اتنا نہیں آتا. تو کہہ لیں بھائی آپ جو چاہیں ٹھیک کرا لیں، جہاں مرمت کرانی ہو جو کچھ کرانا ہے آپ کرا لیں، اور پیسے کرائے میں سے کاٹ لیں. بالکل برائے نام کرایہ، اور اس میں بھی اجازت کہ جو کام کرائیں آپ کاٹ لیں. یہ اصل میں دوستی اور ان کا احسان تھا میرے اوپر کہ وہ تو لینا بھی شاید نہ چاہتے ہوں، لیکن انہیں پتہ تھا کہ میں بغیر پیسوں کے میں نہیں رہوں گا اس میں. تو بہرحال ہم نے پھر وہاں الائنس آرکیڈ میں جوہر چورنگی پر وہاں اپنی رہائش اختیار کی، اور وہ مکان ہم نے بیچ دیا لائنز ایریا والا. اب ذرا اس کے بیچنے کا بھی قصہ سن لیجئے. بڑے دلچسپ معاملات ہیں یہ، نئی نسل کی سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. تو جن صاحب نے خریدا وہ روزنامہ ڈان میں ملازم تھے، محمد حنیف صاحب. تو انہوں نے پیسے دیے ہمیں، چھوٹا سا کوئی ایک آدھ کاغذ واغذ سیل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے برائے نام، وہ لے کے اور ہمیں پیسے دے کے ہم نے خالی کر دیا، وہ رہ گئے. اب کافی عرصہ ہو گیا، میں نے کہا بھائی رجسٹرار آفس میں جا کے اپنے نام رجسٹری تو کرا لیں اس کی. تو کہتے نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب کبھی ہمیں بدلنا ہوا تو ہم کر لیں گے ورنہ چلائیں. تو خیر ایک دن میں نے مذاق میں انہیں دھمکی دی. میں نے کہا میں جا رہا ہوں بریگیڈ تھانے، اور یہ کہنے کے لیے کہ میرے مکان پر محمد حنیف صاحب نامی ایک شخص نے قبضہ کر لیا اور ہمیں نکال باہر کیا. تو اگر ان کے پاس کاغذات ہیں اس مکان کے دکھائیں. اب ظاہر کاغذات تو تھے ہی نہیں. تو بہت ہنس کے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، جبھی تو ہم کرا نہیں رہے ہیں ٹرانسفر، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید ہم کراتے، لیکن آپ کو ہم نے پہلی ملاقات میں پہچان لیا ہے کہ آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. چنانچہ پھر یہی ہوا کہ بعد میں جب انہوں نے بیچا وہ مکان، تو پھر وہ شاید میری بیگم، دوسری بیگم کے نام تھا وہ مکان، تو پھر ان کو بلایا انہوں نے، اور جس کو بیچ رہے تھے پھر انہوں نے دستخط کیے مکان کی مالکہ کی حیثیت سے کئی سال کے بعد. تو یہ معاملات میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اتنے اچھے ماحول میں اتنے اچھے سمجھیے کہ معاملات رہتے تھے ہمارے انسانوں کے درمیان، اتنا اعتماد ہوتا تھا ایک دوسرے پر کہ خالی لکھا پڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں زبان کافی ہے انسان کی، زبان سے اگر کوئی اقرار کر لے تو یہ پھرے گا نہیں. تو اعتماد کا یہ رشتہ قائم بہت عرصے تک رہا، اب بھی ہوگا اچھے ماحول میں کئی لوگوں کے درمیان. تو اب میں دوبارہ آ رہا ہوں ڈاکٹر شہناز محسن صاحبہ کی طرف کہ انہوں نے بہرحال یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں لائنز ایریا والے جیسے سمجھ لیں کہ بہت ایسے علاقے سے کہ جو بہت گنجان آباد ہو گیا تھا بعد میں، اور صحت و صفائی کے اور امن کے مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال کر گلستان جوہر میں رہائش دی. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے فلیٹ لے کر، اور یہیں اس وقت سے آج تک ہم گلستان جوہر میں رہائش پذیر ہیں. اب 1993 کا ذکر کر رہا ہوں میں، جب میں نے وہ چھوڑا ہے، اس وقت تک ملک کے اندر مسلکی اور لسانی اور علاقائی فسادات تو ہو ہی رہے تھے، بڑے پیمانے پر خونریزی ہو رہی تھی، لیکن بعد میں اس میں مسلکی یعنی فرقے وارانہ معاملات بھی شامل ہو گئے، شیعہ سنی جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ایک دوسرے کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے. تو یہ فرقے وارانہ فسادات اگر کسی معاشرے میں ہوں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ دور 1993 میں شروع ہو چکا تھا جب میں نے وہ علاقہ چھوڑا ہے. اس دوران 1994 کا سال شروع ہوتے ہی ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ ڈش اینٹینا کا دور آ گیا. یہ جگہ جگہ پیسے والوں نے گھروں کے چھتوں پر ڈشیں لگا رکھی تھی، جس کے ذریعے ٹی وی پر باہر کے پروگرام دیکھے جاتے تھے، پوری دنیا کے پروگرام آتے تھے، اتنے بیہودہ پروگرام اس میں، اور خاص طور سے بھارت کا اسٹار ٹی وی اور زی ٹی وی یہ دیکھا جاتا تھا. اس میں پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا ہوتا تھا، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی تو اپنی جگہ ان کے چینلز پہ،
لیکن پاکستان کے خلاف زبردست پروپیگنڈا ہوتا تھا اور اس دور کی حکومت بھی برداشت کر رہی تھی۔ تو پھر بعد میں جب بے حیائی بہت زیادہ پھیلنے لگی معاشرے میں، تو پیپلز پارٹی کی یعنی بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اس کے خلاف مخالف جو جماعتیں تھیں انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ پاکستان کو سمجھ لیں اخلاقی طور پر تباہ و برباد کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس دور حکومت میں۔ مجھے تو خیر ان کے والد صاحب کا ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی یاد ہے کہ جنہوں نے بہت کوشش کی کہ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور جوا، شراب اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پھیلیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ان کی صاحبزادی تھی، ان کے دور میں بھی سب کچھ آزادی تھی۔ تو پھر علماء نے اور عوام نے مخالف جماعتوں کے ذریعے یہ تحریک چلائی، تو پھر بے نظیر صاحبہ کو یعنی الگ ہونا پڑا حکومت سے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم 1994 میں۔ 1994 میں محمد صلاح الدین صاحب نے ایک بار پھر سعودی عرب جانے کا پروگرام جب بنایا، میں نے بتایا 2 سال کے بعد وہ سعودی حکومت ان کے ذریعے پاکستانی ٹیم بلواتی تھی حج کے زمانے میں اردو ایڈیشن نکالنے کے لیے کسی اخبار کا۔ تو 94 میں پھر بلاوا آیا وہاں سے، تو میں ملازمت کافی عرصے پہلے چھوڑ چکا تھا تکبیر کی۔ صلاح الدین صاحب سے میرا ملازمت کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے میرے اسکول میں اپنا کوئی آدمی بھیجا اور کہا کہ شام کو آپ ملیں صلاح الدین صاحب سے جا کر۔ تو میں گیا ان کے دفتر میں، تو کہنے لگے کہ بھائی آپ چل لیں آپ کو وہاں ریاض حرمین شریفین کی حاضری میں۔ تو میں نے کہا جی میں تو سر کے بل جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں جو بات ذکر کر رہا ہوں میں صلاح الدین صاحب کا، اس لحاظ سے بھی کہ ان کی وسیع القلبی کا اندازہ کیجئے کہ میں نے ان کی 2 مرتبہ ملازمت چھوڑی، جبکہ میں ان کے لیے شاید کچھ اہم آدمی تھا اور میری ملازمت چھوڑنا ان کے لیے شاید پسندیدہ نہ رہا ہو، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا، مجھ سے وہی تعلقات قائم رکھے اور مجھے تیسری بار موقع دیا۔ اب یہ بھی بتا چکا ہوں پہلے کہ صلاح الدین صاحب جب ٹیم لے جاتے تھے سعودی عرب تو ٹیم کے افراد بدل بدل کے لے جاتے تھے۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ ٹیم کے افراد بدلنے سے ایک تو یہ ہے کہ کئی غریب کارکنوں کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر مجھے 40,000 روپے اوسطاً مل جاتے تھے ایک چکر میں، اور 1.5 مہینے تک بہترین ہوٹل میں رہائش اور کھانا پینا بہت اعلیٰ درجے کا، سیر سپاٹے ریاض کے۔ پھر جب کام ختم کر کے ہم نکلتے تھے تو ہماری اصل تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم مکہ اور مدینہ شریف میں حاضری دیں۔ تو زیارت جسے کہنا چاہیے کہ عمرہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، یہ 2 ہمارا اصل مقصد ہوتا تھا وہاں جانے کا۔ تو انہوں نے مجھے تیسری بار جو موقع دیا تو میں نے غور کیا کہ یا اللہ مجھے بڑی مہربانی ہے ان کی کہ مجھے موقع دیا ہے، لیکن ایک کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا ذہن کام کرنے لگا، میں نے کہا میں بہت گناہگار آدمی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بار بار آ کے یہاں تم توبہ کرو تو مجھے توبہ کرنے کی توفیق دینے کے لیے بار بار بلاتا وہ۔ تو تیسری بار تو ان کے ساتھ گیا تھا میں، اور شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 بار اپنے بیٹے ڈاکٹر نعیم کی وجہ سے میں سعودی عرب گیا۔ تو اللہ نے مجھے 5 دفعہ موقع دیا حرمین شریفین کی حاضری کا، جبکہ اس ناچیز نے، اس گوشہ نشین نے آج تک اپنے ملک کا دارالحکومت اسلام آباد نہیں دیکھا ہے۔ تو خیر، اب تیسری طلبی کا جو تاثر میں نے بتایا آپ کو، وہ دراصل حقیقت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ بہت گناہگار آدمی ہے، تو 5 دفعہ بلایا، 3 دفعہ صلاح الدین صاحب کے جیسے نیک آدمی کے ساتھ۔ اسی سال 1994 میں ان کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا صلاح الدین صاحب کا، دسمبر میں 1994 کے 4 دسمبر کو ان کو نامعلوم افراد نے، کراچی میں ہمیشہ نامعلوم رہے ہو، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن حکومت کی نظر میں نامعلوم افراد ہوتے ہیں، انہوں نے شہید کیا صلاح الدین صاحب کو، اور مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا مفکر اور صحافی چھین لیا انہوں نے، ان کے جو بھی مفادات رہے ہوں۔ تو تیسرے دورہ سعودی عرب کے بارے میں اس سفر میں کچھ اور دلچسپ واقعات ہوئے تھے ہمارے ساتھ، تو یہ دلچسپ واقعات اور حالات انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر آپٹک ورلڈ کی طرف پھر بعد میں آئیں گے، درمیان میں یہ ذکر آ گیا ہے تو میں نے وہ کر دیا ہے۔
تو آپ سے درخواست کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔